بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے فرشتوں کی دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اور مومنوں پر ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیے گئے۔ اللہ کی اس کائنات میں بنائے جانے والے سب سے چھوٹا سیارہ زمین ہے، اور زمین کی گہرائیوں کی انتہا سے لے کر آسمان کی بلندیوں کی انتہا تک کوئی بھی مقام، کوئی بھی سیارہ، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کائنات کا نظام کیسے چلا رہے ہیں، اور فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں، فرشتوں کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے، کیا فرشتوں میں جنس موجود ہے، فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور ان کو موت کیسے آئے گی۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو انسانوں اور تمام جنات سے طاقتور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ اللہ کی نورانی مخلوق کہلاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے، جبکہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، جس کے متعلق روایت میں آتا ہے فرشتوں کی تخلیق حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت جبرائیل کو پیدا کیا تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور ایک بہت طویل سجدہ کیا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ فرشتوں کو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو جس کام کا حکم دیا جائے بس یہ وہی کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، یعنی مرد اور عورت نہیں ہوتے۔ یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، ان کی خوراک نور ہے جو ان کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری سے ملتی ہے۔ اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن 4 اللہ کے ایسے خاص فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سب سے قریب ہیں، اور ان کو ملائکہ قربین کہا جاتا ہے۔ یہ سب فرشتے سردار اور افضل ہیں، اور باقی سب فرشتے ان کے متحد ہیں۔ ملائکہ مرکبین سب سے بڑے 4 فرشتے کون ہیں؟ ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کا نظام چلانے والے بڑے 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام اللہ کے پیغامات انبیاء تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد بھی حضرت جبرائیل کے سپرد ہے۔ بارشوں اور امداد کا نظام میکائیل کے سپرد ہے۔ حضرت عزرائیل کے ذمہ جاندار کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل ان تینوں فرشتوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل کے پاس پہنچتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود وہ آخری مقام ہے جس کے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے جانے کی اجازت ایک ذات کو ہے، وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس مقام سے آگے کسی بھی مخلوق نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسرافیل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے ہیں۔ یہ خود سے کچھ نہیں کرتے، ان کو جو حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے یا روحانیون کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی منتشر کرتے ہیں، اور یہی فرشتے جنگ کے دوران انسانوں کے دلوں میں بہادری اور اسلام کی راہ میں اپنی جان تک قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس مخالفین کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ ان کی رسائی بنت مامور تک ہوتی ہے۔ بنت مامور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے آتا ہے۔ اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر روزہ 1000 فرشتے اللہ کی عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور یہ ملائکہ بس وہی کام کرتے ہیں جو کام ملائکہ مقربین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد زمین اور آسمان کے فرشتے ہیں، جن کو ملائکہ راضی اور سمودی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں، اور مومنوں پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کے برعکس کفار پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حدیث کے مطابق آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجود میں نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور تکبیر نہیں کرتے، اور ان میں ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ دائیں کندھے والا اچھے اعمال کا حساب رکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ برے اعمال کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ نے دنیا اور آسمان پر مامور ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے چنا ہوا ہے، اس طرح جنت اور دوزخ میں ہر چیز کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو چنا ہوا ہے۔ جنت میں اپنا کام سر انجام دینے والے فرشتوں کو حفظ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں رہنے والے انسانوں کے خدمتگار فرشتے ہوتے ہیں، اور جنت میں مامور تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور ان کو اس طرح جہنم میں مامور سر انجام دینے والے فرشتوں کو حفظ الجحنم کہا جاتا ہے۔ جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کچھ ایسے کام لگائے ہوئے ہیں جو گناہ گار انسانوں کو سزا کے طور پر ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتوں کی۔ یہ انسانوں کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے۔ ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، اور یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے، اس پر ایک نظام ہر فرشتہ مامور ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ تمام فرشتے قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اس طرح تمام امور سر انجام دیتے رہیں گے۔